بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله النبي الكريم محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان ودعا بدعوتهم إلى يوم الدين. أما بعد، فقال الله سبحانه وتعالى: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. صدق اللہ العظیم. محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سورہ قدر کی تفسیر چل رہی تھی اور سابقہ لیکچر کے اندر سورہ قدر کے تعلق سے کچھ گفتگو ہوئی تھی، اور بات یہ ہو رہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اپنے قرآن کریم کے اندر اپنے قدر و منزلت والے اعلیٰ ببرکت کلام کے اندر اس مبارک رات لیلۃ القدر کا تذکرہ کر رہا ہے. وہ تذکرہ کچھ اس طرح سے کر رہا ہے کہ اللہ کا کلام جو سارے کلاموں پر، جو ساری کتابوں پر، جو ساری دستاویزوں پر فوقیت و برتری رکھتا ہے، اس عظیم کلام کے بارے میں اللہ کہہ رہا ہے کہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر. اس قرآن کو ہم نے لیلۃ القدر میں اتارا. قرآن پر اشارے سے اکتفا کی گئی، قرآن کے تعلق سے اشارے میں اکتفا کی گئی. یہ اس کی بلاغت اور اس کی عربی زبان میں اہمیت کے تعلق سے سابقہ لیکچر کے اندر گفتگو کرنے کی کوشش کی گئی تھی. تو انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے اس کلام کو اتارا لیلۃ القدر کے اندر. قرآن کے نزول کے تعلق سے جیسے پہلے بھی ایک لیکچر میں رمضان سے متعلق گفتگو میں بیان ہوا تھا کہ 3 جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نزول قرآن کا تذکرہ کیا ہے زمانے کے اعتبار سے. ایک یہ مقام ہے کہ جس میں کہا گیا کہ ہم نے اس کلام کو لیلۃ القدر میں اتارا. دوسری جگہ سورہ دخان کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے کہ انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، کہ اس کو ہم نے ایک برکت والی رات میں اتارا ہے. تیسری جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کے نازل ہونے کے وقت کے اعتبار سے ایک اشارہ اور کیا اور کہا کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا مہینہ وہ رمضان کا مہینہ کہ جس میں ہم نے قرآن نازل کیا یا جس میں قرآن اتارا گیا. تو گویا یہ پتہ چلا کہ قرآن ایک رات میں نازل ہوا، اور وہ رات انتہائی برکت والی رات تھی، کیونکہ تاریخ انسانی میں دنیا جب سے بنی ہے، جب سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی سب سے بڑی نعمت دنیا پر نازل ہو رہی تھی، بہت بڑا واقعہ تھا، بہت بڑا حادثہ تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا آخری کلام قرآن پاک، جو قیامت تک چلنے والی شریعت، قیامت تک چلنے والی وہ کتاب کہ جو کبھی منسوخ نہیں ہوگی، وہ سرور کائنات محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کہ جو نبیوں میں سب سے افضل نبی ہیں، اور وہ کہ جن کی نبوت تا قیامت تک کے لیے نبوت ہے، جن کی نبوت کو کوئی نبی اب منسوخ نہیں کرے گا آ کر، ایسے نبی پر اللہ کی یہ کتاب اتاری جا رہی تھی. یقیناً یہ دنیا کی تاریخ کا، یہ دنیا کی سطح زمین کا سب سے بڑا حادثہ تھا، سب سے بڑا واقعہ تھا، سب سے بڑا اللہ تبارک و تعالیٰ کا انعام تھا کہ جس کو اہتمام سے ذکر کرنا ہوگا. تو یہ رات برکت والی رات ہے. اس رات کا نام اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کے اندر قدر کی رات بتایا. قدر کی رات کیا ہے، اس کے تعلق سے سابقہ لیکچر کے اندر کچھ گفتگو ہوئی تھی کہ یا تو قدر کا مطلب قدر و منزلت ہے کہ جو برکت کا ترجمہ کر سکتے ہیں ہم، اور یا قدر کا مطلب وہ ہے کہ جس کے اندر مقدرات کے فیصلے ہوتے ہیں، کہ لوح محفوظ کے اندر جو قضاء و قدر اللہ تبارک و تعالیٰ کی لکھی ہوئی ہے، اس قضاء و قدر کے فیصلوں کے اعتبار سے اس سال کتنے بچوں کو پیدا ہونا ہے، کتنے انسانوں کو اس دنیا سے رخصت ہونا ہے، کتنا پانی آسمان سے اترنا ہے، کتنا اناج اگنا ہے، کتنی کھیتی ہونی ہے،
کس کی قسمت اور نصیب میں مرض ہے، کس کے مرض کو شفا قسمت میں لکھی ہوئی ہے، ان تمام مقدرات کا کس کا عروج ہے، کس کا زوال ہے، کس کو اٹھنا ہے، کس کو گرنا ہے، کہ جتنے مقدرات کے فیصلے ہیں جو اللہ تبارک و تعالی اپنی حکمت اور اپنے علم سے فرماتا ہے، جو فرما چکا ہے، اللہ تبارک و تعالی ان فیصلوں کا، ان کاموں کا چارج، ان کاموں کا علم فرشتوں کو دیتا ہے تاکہ وہ اپنے اپنے کام کریں۔ تو اس رات کو قدر و منزلت والی کہا گیا۔ تو اسی کا اشارہ سورہ دخان میں بھی آیا کہ یفرق فیہا من کل امر حکیم، کہ ہر حکمت والے فیصلے جس کے اندر کیے جاتے ہیں۔ قرآن نے عجیب انداز اپنایا لیلۃ القدر کی اہمیت کو اجاگر کرتے ہوئے کہ وما ادراک ما لیلۃ القدر، تم کیا جانو کہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ دیکھیے قرآن پاک انتہائی فصاحت و بلاغت کی کتاب ہے، اور جس کو کہتے ہیں کہ سمندر کو کوزے میں بند کر دینا، کہ بہت کم الفاظ سے بہت وسیع موضوعات، بڑے طویل و عریض مضامین کو بہت کم الفاظ میں بیان کر دینا، یہ قرآن کی بلاغت و قرآن کی فصاحت ہے۔ اس قرآن کی کتاب میں اتنی سی صورت کے اندر کسی لفظ کو دہرایا جائے تو آپ کو سمجھ لینا چاہیے کہ اس بات کی کتنی اہمیت ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کے ذہن میں اس کی اہمیت کو اجاگر کرنا چاہتا ہے، اس کی اہمیت کو ذہنوں میں بٹھا دینا چاہتا ہے۔ اس لیے کہا گیا کہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر۔ 3 بار قدر، لیلۃ القدر، رات کو لیلۃ القدر کے لفظ سے استعمال کیا گیا۔ اس میں اشارے سے اکتفا نہیں کی گئی، اس میں جو ہے وہ ایک بار تذکرہ کرنے پر اکتفا نہیں کی گئی۔ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، لیلۃ القدر بہتر ہے 1000 مہینوں سے۔ 1000 مہینوں کو اگر ہم ڈیوائڈ کریں گے، اس کو سال میں کنورٹ کریں گے تو 83 سال سے اوپر بنیں گے، 83 سال اور میرے خیال سے 4 مہینے۔ اس کے شان نزول کے تعلق سے مفسرین نے اپنی کتابوں میں لکھا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کو دیگر سابقہ قوموں اور سابقہ انبیاء کی واقعات پیش کیے گئے، تو پرانے زمانے کے امتوں کی عمروں کو بتایا گیا، اور ان کی ان طویل عمروں میں ان کی وہ طویل عبادتیں یا طویل ریاضتوں کا ذکر کیا گیا۔ تو روایت ہے کاننا تقالا اعمار امتہ، تو شاید اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی امت کی عمریں کم لگیں، اور انہوں نے اس طریقے کا اپنا خیال ظاہر کیا کہ اس کم عمر میں میری امتیں اب ان قدیم امتوں جیسی عبادت نہیں کر سکتی۔ اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امت کو لیلۃ القدر سے نوازا۔ اسی لیے ایک بڑی تعداد مفسرین اور محدثین کی اس بات کی قائل ہے کہ لیلۃ القدر اس امت محمدیہ کی خصوصیت ہے۔ اس سے پہلے والی امتوں کو یہ رات نصیب نہیں تھی، زیادہ تر لوگوں کی یہی ترجیح ہے۔ اور اگر لیلۃ القدر کی اصل اہمیت یہی ہے کہ وہ جشن نزول قرآن ہے، تو ظاہر سی بات ہے قرآن نازل ہونے سے پہلے اس رات کی اہمیت کیسے ہوتی؟ کیونکہ یہ رات ہی اس لیے بنی کہ اس میں قرآن نازل ہوا، یہ رات فضیلت ہی اس میں اس لیے آئی کہ اس میں قرآن نازل ہوا۔ اس کی عبادت، اس کی اہمیت 1000 مہینوں سے افضل اسی لیے ہوئی کہ اس کے اندر قرآن نازل ہوا۔ تو یہ امت محمدیہ کی، یہ قرآن کی خصوصیتوں کی ہے، یہ امت قرآن کی خصوصیات میں سے ہے۔ تو خیر من الف شہر، یہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ یہاں ایک بات ذہن میں رکھنا چاہیے جو بہت اہمیت رکھتی ہے کہ 1000 مہینوں سے افضل ہونے کا کیا مطلب ہے۔ وہی بات جو اس سے پہلے رمضان کے تعلق سے بھی آئی تھی کہ خالی کیا اس رات میں ہمارے وجود سے، کہ ہم نے یہ رات پالی، ہم اس رات میں موجود تھے، کیا اس کی فضیلت اور اس کی برکت اور اس کے فیوز ہمیں حاصل ہو جائیں گے، یا اس کے 1000 مہینوں سے بہتر ہونے کا کیا مطلب ہے؟ یقیناً
اس کا مطلب یہ ہے کہ اس میں عبادت، اس میں کیے جانے والے خیر کے اعمال، اس میں کمائی جانے والی نیکیاں 1000 رات میں جتنی نیکیاں کماتے اتنی اس ایک رات میں پالی جائیں. اس میں پڑھی ہوئی نماز، اس میں کی گئی تلاوت، اس میں کیا گیا ذکر، اس میں کی گئی اچھی بات، اس میں کی گئی خیر و نصیحت کی بات، اس میں کیا گیا امر بالمعروف، اس میں کی گئی نہی عن المنکر، اس میں کسی انسان کے ساتھ کی جانے والی ہمدردی، اس میں کسی کے تعلق سے اچھا خیال ذہن کے اندر آنا، اس میں کسی کی عزت و آبرو کو بچانا، اس میں کسی کی غیبت ہونے سے روک دینا، کوئی بھی خیر کا عمل کہ جس میں خیر ہو، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کو بجا لانے کا مظہر ہو، وہ کبھی بھی اگر ہم کرتے تو 1000 مہینے اگر وہ عمل کرتے تو تب جا کر جتنا ثواب ملتا اتنا اس رات کے اندر اس عمل کو کر لینے کا ثواب ہے. خیر من 1000 مہینوں کی عبادت کے بدلے اس کے علماء نے کہا کہ ایسے 1000 مہینے کہ جن میں لیلۃ القدر نہ ہو، بے لیلۃ القدر والے 1000 مہینوں کے بدلے ایک لیلۃ القدر ہے. کتنا بڑا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیارے نبی کی امت، اپنے مومنین بندوں سے کتنا بڑا اللہ تبارک و تعالیٰ نے احسان کا معاملہ فرمایا، کتنی بڑی شفقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں سے فرمائی کہ ان کی عبادتوں کے، جس کو ہم میک اپ کہتے ہیں، ٹرین لیٹ چل جاتی ہے تو موقع دیکھتی ہے وہ اس کو تیز چلاتا ہے کہ ذرا سا کچھ وقت قبل، اپنی کوتاہیوں کو، اپنے نامہ اعمال میں حسنات کی کمی کو میک اپ کرنے کا کیا پیارا موقع دیا کہ ہر سال ایک بار ایسا موقع ملتا ہے کہ جس میں انسان 80 سال کی عبادت کا بدلہ کر دے. 80 سال تو ایوریج انسان کی عمر بھی نہیں ہوتی آج، کہ ایک پوری زندگی کا کور ایک رات اگر ایک لیلۃ القدر اگر انسان کو مل جائے تو ایک عمر کے برابر کام کر لے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو موقع دیا ہے کہ 14-15 سال کے جوان ہونے سے لے کر 50, 55, 40, 50, 60 سال کی عمر تک، جب تک اللہ نے اس کو زندگی دی ہے، اس کو صحت دی ہے، اس کو ہمت دی ہے، اگر وہ ان رمضانوں میں اگر ہر سال لیلۃ القدر کو پالے یا ایک بڑی تعداد میں لیلۃ القدر پالے تو اپنے اعمال کو دیکھ لیں کہ کتنے ہو سکتے ہیں. یہ جو نیکیوں کی سیل تھی، یہ جو نیکیوں کا میلہ تھا، یہ جو نیکیاں بانٹی جا رہی تھی، یہ اس کا ایک طریقہ ہے. اور اس طریقے کے اوقات کیوں آتے ہیں؟ تاکہ ایسے نیکیوں کے ماحول میں انسان کو نیکی کرنے کا جذبہ پیدا ہو. اور جب اس عظیم ثواب کی لالچ میں نیکی کرے گا اور اللہ پر ایمان اور اس کے ثواب کو حاصل کرنے کا جب اپنے دل کے اندر شوق پیدا کرے گا تو اس کو نیکی کرنے کی پھر لت لگ جائے گی، اس کو نیکی کرنے کا مزہ آنے لگے گا. اور ایک بار اگر نیکی کرنے میں مزہ آنے لگے تو پھر انسان سابق الی الخیرات ہے نا. کیونکہ کیا کہا کہ نیکی ہے یہ کہ جس کے کرنے پر دل میں اطمینان ہو، دل کے اندر ایک سکون پیدا ہو کہ میں نے کوئی اچھا عمل کیا. اور اثم کیا ہے حدیث میں؟ ما حاک فی صدرک، جو تمہارے دل کو کھٹ کے کر تو لو، اپنے ذاتی مفاد کے لیے، اپنے دنیا کے کسی مفاد کے لیے، اپنے کسی غرض و غایت کو پورا کرنے کے لیے، اپنے کسی شہوت کو پورا کرنے کے لیے، اپنے کسی مزے کو پانے کے لیے انسان کر تو لیتا ہے لیکن اس کے دل میں کھٹکتا ہے. وَخَشِيتَ أَن يَطَّلِعَ عَلَيْهَا النَّاسُ، برائی کی 2 پہچانیں بتائیں، گناہ کی 2 پہچانیں بتائیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ جو تمہارے دل میں کھٹکے اور تمہیں اس بات کا ڈر ہو، تمہیں یہ کھٹکا ہو کہ کہیں لوگوں کو اس بات کا پتہ نہ چل جائے. برا لگے گا اگر لوگوں کو یہ بات پتہ چل گئی تو سمجھ جاؤ کہ گناہ ہے. تو 1000 مہینے کے بدلے اس میں کرنے والے عمل کا ثواب ہے. تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر. اب ایک اور اس کی خوبی بتائی، ایک اور اس کی خصوصیت بتائی جا رہی ہے کہ تنزل الملائکۃ والروح
فرشتے اس رات کے اندر نازل ہوتے ہیں، فرشتے اس میں نازل ہوتے ہیں آسمان سے، والروح، اور روح نازل ہوتا ہے۔ اب روح کیا ہے، اس تعلق سے بہت ساری باتیں کی جاتی ہیں، لیکن معتبر اور مستند جو اس کی تشریح ہے وہ ہے کہ روح امین حضرت جبریل علیہ السلام کو کہا جاتا ہے۔ قرآن میں روح کے بہت سارے استعمالات ہیں، لیکن جہاں فرشتوں کے ساتھ روح کا ذکر ہوتا ہے تو عطف الخاص سے علی العام، یہ عربی کا ایک خاص انداز ہے کہ کامن ناؤن پر پراپر ناؤن کو پھر پیش کیا جاتا ہے۔ جیسے کہ آپ کہیں کہ سارے لوگ آئے اور وزیر صاحب بھی آئے، میرے ولیمے میں، میری دعوت میں صاحب سب آئے اور منسٹر صاحب بھی آئے، بڑی بات ہوئی۔ تو اس طریقے سے جب کسی چیز کی اہمیت کو اجاگر کرنا ہوتا ہے تو فرشتوں میں جبریل شامل ہیں، لیکن یہ بڑا اہم موقع ہے، بہت اہم مناسبت ہے، ایک اہم موقع ہے، ایک بہت اہم ایونٹس ہے کہ فرشتے تو آتے ہی آتے ہیں، فرشتوں کے لشکر آتے ہیں، فرشتوں کے گروہ آتے ہیں، یہاں تک کہ جبریل امین خود یہاں آتے ہیں، روح اپنے آپ بھی نازل ہوتے ہیں۔ احادیث کے اندر آتا ہے کہ لیلۃ القدر کے اندر فرشتوں کا ایک ہجوم حضرت جبریل علیہ السلام کی معیت میں زمین کی طرف نازل ہوتا ہے۔ اب دیکھیے، یہ بھی ایک سمجھنے کی بات ہے کہ فرشتے تو زمین پہ ہمیشہ ہی ہوتے ہیں، مختلف جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے کام ہیں اور جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کو جن کاموں پر مامور فرمایا ہے، ظاہر سی بات ہے فرشتے اپنے اپنے مامورات پر، اپنے اپنے کاموں پر آتے ہیں۔ اب یہاں فرشتوں کے نزول کا کیا مطلب ہے؟ جس طریقے سے کہ ایک روایت میں آتا ہے کہ حضرت جبریل علیہ السلام نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ ہم فلاں فلاں گھروں میں داخل نہیں ہوتے، جہاں یہ ہو، جہاں وہ ہو۔ کئی چیزیں آتی ہیں، تصویر کا تذکرہ آتا ہے، کتے کا تذکرہ آتا ہے۔ تو کیا مطلب ہوا؟ ظاہر سی بات ہے فرشتے تو آتے ہیں کہ ایسے مکانات میں جہاں کتے پلے ہوتے ہیں، جیسے مکانات میں جہاں تصویریں چسپاں ہوتی ہیں، کیا وہاں لوگ مرتے نہیں ہیں؟ کیا وہاں ملک الموت نہیں آتا؟ کیا ان بت پرست قوموں میں جہاں بت رکھے ہوتے ہیں، کیا وہاں اللہ کا عذاب اتارنے کے عذاب کے فرشتے نہیں آتے؟ تو یقیناً آتے ہیں، یقیناً آتے ہیں۔ تو اب نہ آنے کا کیا مطلب ہوا؟ کہ رحمت کے فرشتے نہیں آتے، برکت کے فرشتے نہیں آتے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی خصوصی نظر کرم والے فرشتے نہیں آتے، خوشخبری والے فرشتے نہیں آتے۔ تو زمین پر مختلف کاموں کے لیے فرشتے تو ہوتے ہی ہیں۔ آج رات آسمان سے خصوصی فرشتے، رحمت کے فرشتے، برکت کے فرشتے، آسمان کے مکین فرشتے زمین پر نازل ہوتے ہیں، اور یہ زمین کے لیے ایک برکت کی بات ہوتی ہے، ایک رحمت کی بات ہوتی ہے، ایک رونق کی بات ہوتی ہے کہ زمین پر لیلۃ القدر کے دن فرشتوں کی ایک بارات کہہ لیجئے، فرشتوں کا ایک لشکر کہہ لیجئے، کیا حضرت جبریل امین کی قیادت میں اترتا ہے، اور حضرت جبریل کعبے پر ایک جھنڈا نصب کرتے ہیں اور سوری دنیا کے اندر فرشتے جو ہے بکھر جاتے ہیں۔ ایک حدیث کے اندر آیا کہ وَتَكُونُ الْمَلَائِكَةُ يَوْمَئِذٍ عَلَى الْأَرْضِ أَكْثَرَ مِنْ عَدَدِ الْحَصَى۔ اب بتائیے اس کا کوئی کیلکولیشن کر سکتا ہے کہ اس دن فرشتے زمین پر زمین کی کنکوریوں کی تعداد سے زیادہ ہوتے ہیں، کہ زمین پر جتنی حصا ہے، جتنی کنکر ہیں، جتنے پتھر ہیں، جتنے کنکوریاں دانے ہیں، دندانے ہیں، ان کی تعداد سے زیادہ مقدار میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے ایک بس فرشتے ہوتے ہیں۔ اب یہ فرشتے کیوں آتے ہیں؟ یہ فرشتے روحانی ماحول پیدا کرنے آتے ہیں، یہ فرشتے دنیا کو برکت سے منور کرنے آتے ہیں، یہ فرشتے مومنین کی دعاؤں پر آمین کہنے آتے ہیں، یہ فرشتے
قلوب کے اندر عبادت کی شوق کو ہموار کرنے کے لیے آتے ہیں، کس طریقے کے ماحول میں عبادت کا ماحول بنتا ہے، دنیا اس وقت مزین ہوتی ہے. جیسے میں نے کہا، پھر ایک اور بار کہتا ہوں کہ لگتا ایک دم ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے جشن نزول قرآن منایا جا رہا ہے. جبریل امین اس یادگار میں آتے ہیں کہ جس وقت وہ جبریل امین اس مکے کی اندھیری رات کے سناٹے میں جبل ہرا کے اس غار میں تشریف لا کر اس سرور کائنات محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو انسانیت کے لیے نور کا مشتہ دے کر اترے تھے. اسی کی سالگرہ منانے، اسی کا جشن منانے، اسی نعمت کو انسانوں کو یاد دلانے کہ انسان اس نعمت کا تشکر ادا کرے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور، اور عہد کرے اس رات میں. سب سے بڑی لیلۃ القدر کی قدردانی، سب سے بڑی لیلۃ القدر کی قدردانی یہ ہے کہ وہ لوگ کہ جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کی نعمت سے اس رات میں نوازا ہے، آج یہ عزم مصمم کریں، لیلۃ القدر کے دن یہ عزم مصمم کریں، یہ عہد کریں کہ وہ قرآن کو سینے سے لگا لیں گے، وہ قرآن کو اپنی زندگی کا مشعل راہ بنا لیں گے، وہ قرآن کو اپنے عقیدے کی بنیاد بنائیں گے، قرآن کو وہ اپنا رہبر و رہنما بنائیں گے، قرآن کو اپنی زندگی کا صراط مستقیم بنا لیں گے. یہی لیلۃ القدر کی اصل قدردانی ہے، یہی لیلۃ القدر کا اصل تشکر ہے، یہی لیلۃ القدر کو اصل منانا ہے. تو تنزل الملائکۃ والروح فیہا، فرشتے اور روح میں نازل ہوتے ہیں، من کل امر سلام، من کل امر سلام، ہر سلامتی کے معاملے. اب اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کے دو مطلب ہو سکتے ہیں. ایک تو اس کا مطلب یہ ہو سکتا ہے کہ یہ فرشتوں کے نزول سے فقرہ جوڑا ہوا ہے کہ فرشتے اور روح اترتے ہیں من کل امر سلام، ہر سلامتی کے معاملے کو لے کر. اس رات کوئی شر نہیں، بس سلامتی ہی سلامتی، سلامتی ہی سلامتی. کہا جاتا ہے کہ اگر اس رات کوئی مومن عبادت کرنا چاہے، توبہ کرنا چاہے، اپنی زندگی کو بدلنے کا عزم کرنا چاہے، تو اس دن شیطان کی کوئی کارستانی نہیں چل پاتی، اس دن شیطان کے کوئی حربے نہیں چل پاتے. فرشتوں کی اس کثرت تعداد اور اس رات کی اس برکت و انوار کی وجہ سے شیطان کی کارستانیاں مان پڑ جاتی ہیں، شیطان اس وقت اپنا کام نہیں کر پاتا. اگر مومن اپنی زندگی بدلنا چاہے، اگر مومن اپنی زندگی کو چینج کرنا چاہے، اگر مومن اس دن توبہ کرنا چاہے، اگر مومن استغفار کرنا چاہے، تو بہت کارگر ماحول ہوتا ہے. شیطان کی تحریک مان پڑی ہوئی ہوتی ہے اور فرشتوں کا وجود اور روحانیت عام ہو رہی ہوتی. تو من کل امر سلام، ہر سلامتی کا معاملہ لے کر یہ فرشتے آتے. ایک تشریح اس کی یہ ممکن ہے، مفسرین نے کی ہے، کہ اس کو بعد والے سے جوڑا جائے کہ یہ رات ہر معاملے سے سلامتی والے معاملے، من کل امر سلام، بس اس رات میں سلامتی ہی سلامتی ہے. تقریباً دونوں معنی ایک دوسرے کے لازم و ملزومی ہیں. جب رات میں سلامتی ہے تو فرشتے بھی سلامتی لائے ہیں، جب فرشتے سلامتی لائے ہیں تو رات ہی سلامتی والی ہو گئی. ہی حتی مطلع الفجر، یہ رات مطلع فجر، سورج صبح صادق کے نکلنے تک، فجر ہونے تک یہ رات اور اس کی برکتیں چلتی رہتی ہیں. سورج کے ڈوبنے سے رات شروع ہوتی ہے اور طلوع فجر صادق تک، سحری کا وقت جس وقت ختم ہوتا ہے، روزہ جس وقت شروع ہوتا ہے، اس وقت تک یہ رات اپنی ان تمام برکتوں کے ساتھ، اپنی ان تمام جلوہ گریوں کے ساتھ چلتی رہتی ہے. اب ایک بات اخیر میں کہ ہمیں اس رات میں کرنا کیا ہے. آپ میرے خیال سے اس ساری گفتگو میں اندازہ ہو ہی گیا ہوگا آپ کو. ایک بات میں چھوٹی سی بتا دوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دو سنتیں ہمارے سامنے ہیں. ان دونوں سنتوں کے بیچ میں راہ اعتدال کو اپناتے ہوئے اور اپنے اپنے حالات، اپنی اپنی کیفیتیں، اپنے اپنے کنڈیشنوں کو دیکھتے ہوئے ہمیں یہ طے کرنا ہوگا کہ ہمیں رات میں کیا کرنا ہے. ایک روایت دیکھیے، شریعت نے بڑی پیاری بات بتائی. اسلامی شریعت بڑی خالدہ شریعت کہا گیا ہے، ہمیشہ ہمیش رہنے والی، ہر حالت میں چلنے والی. ہر لیول پر ایک منیمم لیول بتا دیا جاتا ہے اور ایک میکسیمم لیول بتا دیا جاتا ہے. اب مومن اپنی اپنی حالات کے اعتبار سے ان کے بیچ میں فیصلہ کر لے. کوئی چھدا چھڑانے والی بات نہیں ہے.
اور کوئی اپنے آپ کو مشقت میں ڈالنے والی بات نہیں ہے. یہ انسان کا سچے دل کے ساتھ، صداقت کے ساتھ اپنے رب کے حضور غلامی کا معاملہ ہے. اس میں نہ تو یہ ہے کہ کوئی مجھے خانہ پوری کر کے چھدا چھڑا کر بھاگنا ہے، صاحب دیکھیے میں نے تو کر لیا، آپ کہہ تو رہے تھے، یا یہ کہ صاحب میں تو ایسے ہی کروں گا جب تک نہیں کروں گا. یہ انسان کا اپنا معاملہ ہے کہ اس کو آج کتنا اور اللہ کے سامنے کتنا کیا کرنا ہے. ایک منیمم لیول کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من صلی العشاء فی جماعت والفجر فی جماعت فقد قام لیلۃ القدر، کہ جس نے عشاء کی نماز جماعت سے پڑھی اور فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھی تو گویا اس نے ساری رات قیام اللیل کر لیا. مجبوری ہے، بیماری ہے، مصروفیت ہے، گاڑی کے اندر ایمرجنسی کا سفر ہو رہا ہے، بس کے اندر ہاتھ پیر ہلانے کی جگہ نہیں ہے نا، ریل میں ریزرویشن ڈبے میں ضرورت سے زیادہ لوگ بیٹھے ہیں اور ہم جو ہے وہاں جو ہے وہ راستے میں جا نماز بچھا کر لیلۃ القدر کا قیام کر رہے ہیں. جس نے فجر عشاء جماعت سے پڑھ لی اور فجر جماعت سے پڑھ لی تو گویا اس نے قیام اللیل کر لیا. یہ منیمم لیول ہے. اگر اخلاص کے ساتھ کوئی مصروف آدمی، بیمار آدمی، کسی مجبوری میں مبتلا آدمی اگر اتنا کر لیتا ہے اس احساس کے ساتھ کہ اللہ میں لیلۃ القدر کی برکتوں کو تجھ سے مانگتا ہوں، اور اگر وہ رات سوتا رہا، اس نے اس وقت کو کسی لغو کام میں، فالتو کام میں، شریعت کے منافی کام میں نہیں ضائع کیا تو وہ بھی اجر کا مستحق ہے. دوسری ایک حد میکسیمم ہے کہ روایت میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے 3 دن تراویح پڑھائی. تیسرے دن کے بارے میں آتا ہے کہ جو آخری عشرے تھے اور لیلۃ القدر کی امیدیں تھیں ان میں، کہ آپ فرماتے، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو اتنا لمبا قیام اللیل کروایا کہ جب ہم مسجد سے لوٹ رہے تھے تو ہم میں سے ہر ایک پلٹ کر آسمان کی طرف دیکھ رہا تھا کہ کہیں ایسا تو نہیں ہو کہ نقش الفلاح ہماری سحری چھوٹ جائے. روایتوں میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنے لمبے تہجد پڑھتے تھے، ورمت قدما، کہ آپ کے پیروں پہ ورم آ جاتا تھا، سوج جاتے تھے. حضرت عائشہ صدیقہ نے فرمایا کہ اللہ کے رسول، اللہ فرماتا ہے کہ ما تقدم من ذنبک وما تأخر، آپ کے تو سارے اگلے پچھلے گناہ معاف ہیں، تو پھر آپ اتنی محنت کیوں کرتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا افلا اکون عبدا شکورا، کیا میں ایک شکر گزار غلام نہ بنوں؟ کیا میں اپنے اللہ کے انعامات کے، احسانات کے تشکر کرنے والا ایک غلام نہ بنوں؟ تو یہ ایک عبادت اور ریاضت کا معاملہ ہے. جیسے میں نے کہا کہ پوری رات جاگنا اس کے علاوہ ہے نا، تو سب سے اہم کام جو ہے وہ ہے قیام اللیل، رات کی نماز ہے، تلاوت ہے قرآن، اور لیلۃ القدر کا خاص تعلق ہے. پھر ذکر و اذکار ہے. حضرت عائشہ سے مروی ہے، میں نے بتایا تھا، اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا یا کریم. اس کے علاوہ دیگر جو کوئی خیر کے کام ہیں، دیگر کوئی انسانوں کی خدمت کے کام ہیں، کوئی زکوٰۃ الفطر جمع کرنے کا کام ہے، زکوٰۃ الفطر کی چیزوں کو تقسیم کرنے کا کام ہے، یہ بس سمجھیے کہ صرف مخصوص قسم کی جو عبادتیں ہیں وہی ثواب ہے. ہر وقت یہ دیکھا جاتا ہے کہ کس آدمی کے لیے کس وقت کیا زیادہ اہم ہے. اگر کوئی زکوٰۃ الفطر جمع کرنے کا کام ہے، زکوٰۃ الفطر کی چیزوں کو تقسیم کرنے کا کام ہے، یہ بس سمجھیے کہ صرف مخصوص قسم کی جو عبادتیں ہیں وہی ثواب ہے. ہر وقت یہ دیکھا جاتا ہے کہ کس آدمی کے لیے کس وقت کیا زیادہ اہم ہے. اگر وہ اللہ کی اطاعت کے جذبے سے، اگر وہ ایمان و احتساب کے جذبے تھے، آیا کہ من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جس نے لیلۃ القدر کو ایمان اور احتساب کے ساتھ اس میں قیام کر لیا، عبادت کر لی، تو اس کے تمام پچھلے گناہ معاف ہو جائیں گے. تو یہ جو ہے انسان کو اس رات کی قدردانی کرنی ہے. اور جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ جو کچھ بن پڑے، جو بھی کچھ عبادت بن پڑے،
چاہے وہ نماز ہو، تلاوت ہو، ذکر و اذکار ہو، تسبیح ہو، استغفار ہو، کوئی نیک عمل ہو، مطالعہ ہو، تدبر ہو، اور اس کے ساتھ ساتھ ایک جذبہ کہ انسان اپنی زندگی کو تبدیل کرنے کا فیصلہ کرے. اگر اس کی زندگی میں کوئی خرابی ہے، اگر اس کی زندگی میں کوئی خامی ہے، اگر اس کی زندگی میں کوئی گناہ ہے، تو اس سے صدق نیت کے ساتھ اللہ سے گڑ گڑا کے توبہ کرے، اور قرآن کے تشکر میں اللہ سے عہد کرے، اللہ سے عہد کرے کہ آج سے میری زندگی، میری سوچ، میری فکر، میرے خیالات، میرے جذبات، میرے رجحانات، میری ترجیحات، سب، میرا قول، میرا عمل، میری کارکردگی، سب کچھ میرا قرآن کی روشنی میں ہوگا انشاءاللہ. تو یہ لیلۃ القدر کی اصل قدردانی ہوگی. وآخر دعوانا ان الحمد للہ.